بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے نفحۃ العرب، 28واں سبق ہے۔ حکا ابراہیم ابن عبد اللہ الخراسانی قال حججت مع ابی۔ ابراہیم ابن عبداللہ خراسانی سے نقل کیا ہے اور کہا حججت میں نے حج کیا مع ابی میرے اپنے والد کے ساتھ، سنتا اس سال حج الرشید کہ ہارون رشید نے جس سال حج کیا۔ فاذا نحن بالرشید، اچانک ہم جمع ہوئے رشید کے ساتھ، یعنی ہارون رشید بادشاہ کے ساتھ جمع ہو گئے۔ واقف، وہ کھڑے تھے۔ حاصر، وہ حاصر کہتے ہیں کہ ننگے سر۔ حافن، ننگے پاؤں۔ علی الحصباء، سنگریزوں پر، چھوٹے چھوٹے کنکرے جو ہوتے اس پر۔ وقد رفع یدیہ، اور اس حال میں کہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اپنے دونوں ہاتھ، یدیہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اٹھائے ہوئے ہیں، اس حال میں ہم اس کے ساتھ جمع ہو گئے کہ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہو یرتعد، اور وہ کانپ رہے تھے۔ ویبکی، اور رو رہے تھے۔ ویقول، اور کہہ رہے تھے۔ یا رب، یا ربی، یعنی اے میرے رب، یا ربی، اے میرے رب، انت تو ہے، یعنی تو بادشاہ ہے۔ انا، اور میں بندہ ہوں۔ انا العواد بالذنب، میں عواد جو ہے یہ یعنی بار بار لوٹنے والا، میں بار بار لوٹتا ہوں بالذنب، گناہ کی طرف۔ وانت العواد، اور تو عادی ہے، بالمغفرت، بخشش کی۔ اغفر لی، تو مجھے بخش دے۔ فقال لی ابی، تو میرے ابو نے مجھے کہا، انظر، دیکھو، الی جبار الارض، زمین کے بادشاہ کو، کیف یتضرع، کیسے تضرع کرتا ہے، الی جبار السماء، کس کی طرف، جبار السماء یعنی آسمانوں کے بادشاہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف۔ تضرع یہاں پر اس سبق کا نام ہے التضرع۔ الی اللہ تعالی شأنہ۔ تو تضرع کا معنی ہے، باب تفاعل سے ہے، تفاعل، عاجزی کا اظہار کرنا، عاجزی۔ التضرع الی اللہ تعالی شأنہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ذوالحال بنتا ہے اور یہ اس کے لیے حال بنتا ہے، اظہار کرنا۔ لیکن جب اس میں صلہ الی اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی آتا ہے عاجزی کے ساتھ دعا کرنا۔ حکا، یہ فعل ہے، حکایت کیا یا نقل کیا۔ ابراہیم، ہم نے پڑھا ہے کہ یہ موصوف اور یہ صفت بنتا ہے، اور اس کے لیے یہ مضاف بنتا ہے، اس کے لیے مضاف اور اس کے لیے صفت۔ ابراہیم ابن عبد اللہ، ابراہیم جو بیٹا ہے عبداللہ کا، الخراسانی، یہ اس کے لیے صفت ہے، صفت ثانی۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کیا حکایت ہے، کیا نقل کیا ہے، کیا حکایت کی ہے۔ قال، کس نے کہا، ابراہیم، اس میں ہو ضمیر ہے مستتر، اس کے لیے فاعل ہے۔ حجج، تو یہ حج یحج، حجن، یہ مضاف ہے،
مضاف اس کو کہتے ہیں جب دو حرف ایک جنس سے ہوں. مع ابی میں نے حج کیا، مع ابی یہاں پر یہ یا جو ہے یا مجرور متصل ہے، ضمیر مجرور متصل ہے متکلم کے لیے، یعنی میرے اپنے والد کے ساتھ حج کیا. سنتا یہ مضاف ہے، اور حج اس سال، حج یہ فعل ہے، اور الرشید اس کے لیے فاعل ہے. فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یہ بنا. یہ پورا جملہ مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ظرف ہے اس کے لیے، حججت فعل کے لیے. اس طرح یوم کا ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا. یا جب اذا کا ہم کرتے ہیں یہاں پر فاذا، فاذا یہ اذا فجائیہ ہے، فجائیہ، اور اذا فجائیہ جو ہے یہ حرف ہے. یہ کوئی عمل لا عمل لہو، یہ کوئی عمل نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. نحن بالرشید، نحن مبتدا ہے، اور بالرشید یہ بحرف جر ہے، الرشید مجرور ہے، جار مجرور یہ ظرف مستقر ہے. ظرف مستقر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا متعلق جو ہے وہ لفظ میں موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم اس کے لیے ہم اجتماعنا ہم اکٹھے ہوئے. کس کے ساتھ؟ رشید کے ساتھ، یعنی ہارون الرشید کے ساتھ ہم اکٹھے ہو گئے. یہ ہارون الرشید وہ بادشاہ ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 9 حج کی ہے، اور اس 9 حج میں ہر سال جب حج کو جاتے تھے تو تقریباً 100 علماء کرام اور فقہاء کرام وہاں ان کے اہل و عیال اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اور جس سال حج کے لیے نہیں جاتے تھے تو اپنے حج کے لیے 300 بندے بیچتے تھے. واقفن، وقف یقف، واقفن، اور یہاں پر ہوا مبتدا ہے اور اس کے لیے یہ خبر ہے. یہاں پر بھی ہوا مبتدا ہے. وہ حاصر وحاف، حاصر واقف، حاصر ننگے سر، یعنی سر پر کچھ نہ ہو. حافن ننگے پاؤ، حافن ننگے پاؤ یعنی وہ آدمی جس کے پاؤں پر کچھ بھی نہ ہو، جوتی وغیرہ کچھ نہ ہو. اور بعض شروع میں اس کو حیفن سے لیا ہے، حیفن یہ غلط ہے. یہ حافیہ یحفی، حافیہ یحفا، یعنی یہ جو ہے یہ معتل العین نہیں ہے بلکہ معتل اللام ہے، معتل اللام ہے، یعنی حافی الحافی. اصل میں الحافیو آپ یہ سب پڑھ چکے ہیں. علی الحسبہ، حسبہ کہتے ہیں صغار الحجارہ، یعنی چھوٹی کنکریاں یا سنگریزے. یعنی یہ کڑا ہے ننگے سر ننگے پاؤں سنگریزوں پر. کون کڑا ہے؟ ہارون الرشید جو بادشاہ ہے. وقد رفع، وقد رفع کا معنی ہے اور یہ حال ہے اس سے، اور اس حال میں یہ حال کا معنی ہے، حال ہے اس سے. قد رفع کا معنی ہے اٹھایا ہے. یدیہ، یدیہ اپنے دونوں ہاتھ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں اس حال میں کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ہوا یرتعد،
यरतइद इर्तिआद से है, इर्तिआद। इर्तिआद कहते हैं कप कपी तारी होना, कप कपी तारी होना और या खांपना। यरतइद इर्तिआद बाबी इफ्तिआल, बाबी इफ्तिआल। यरतइद बका यबकी, यबकी ये रोना और रोता है, कांपता है और रोता है। वयक़ूल और कहता है, और कहता है या रब्बी, या रब्बो भी पढ़ सकते हैं, या रब्बी भी पढ़ सकते। इसमें या जो है या मुतकल्लिम की कि ए मेरे रब, वो माज़ूफ़ है, इसके जगह पर कसरा है। अंता ये मुब्तदा और ये ख़बर की तू है और मैं हूँ। व अना ये भी मुब्तदा और ये ख़बर है। अनल अव्वादो यह एक है ज़ंब, ज़नब है, एक है ज़नब और एक है ज़ंब, दो है। तो ज़म का माना है इर्तिकाब व अमर गैर मशरू, यानी गुनाह, ज़म गुनाह, इर्तिकाब अमर, इर्तिकाब अमर गैर मशरूइन, अमर गैर मशरूइन। और एक है ज़नब, वो है ज़नबुन, ये है ज़ैलुल हैवान यानी दुम। वो अंतल अव्वाद, अव्वाद जो है यहाँ पर ये अव्वाद का माना है, अव्वाद मुबालग़े का सीगा है, बार बार लौटना, यानी आदि। और एक है इसमें, ये है आदा यऊदु आउदन, आउदन से इसका मस्दर अगर अयादतन हो, अयादन या अयादतन हो और अलमरीज़ा हो तो इसका माना है बीमार पुरसी करना, माना फिर होगा बीमार पुरसी करना। बिल मग़फ़िरतें कि मैं बार बार गुनाह करता हूँ और आप मुझे बार बार मुआफ़ करते हैं, यानी आपकी आदत, मेरी आदत जो है गुनाह करना है और आप बार बार मुआफ़ करते हैं। इग़फ़िरली, यहाँ पर इग़ या फ़ा, यानी ये आइन कलमा जो है, फ़ा जो है ये आइन कलमा है, आइन कलमा मजरूर है तो हमज़ा वसली हम मजरूर लाएंगे, हमज़ा वसली मजरूर लाएंगे, इस हमज़े पर हम ज़ेर पढ़ेंगे। इग़फ़िर ली, इग़फ़िर ये फ़ेल अमर है लेकिन मुस्तअमल है किसके लिए, दुआ के लिए, दुआ के लिए मुस्तअमल है, यानी यहाँ पर ये किस के लिए इस्तेमाल है, दुआ के लिए। ली मुझे माफ़ कर दे, यानी अंत ज़मीर उसमें है, अंत और राजा किसकी तरफ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ, और ली मुज़ाफ़ ये जार मजरूर है। फ़क़ाला, फ़क़ाला ली तो मुझे कहा, अभी मेरे अब्बू ने, ये हम इसकी तरकीब यहाँ पर कर चुके हैं। उन्ज़ुर ये भी अमर का सीगा है, अमर का सीगा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको, ये फ़ा कलमा है, फ़ा कलमा मज़मूम है, फ़ा कलमा क्या मज़मूम है और ये साकिन है, तो इस हमज़ा पर हम पढ़ेंगे ज़म्मा। उन्ज़ुर अगर ये फ़ा कलमा मफ़तूह या मजरूर हो तो इस पर हम कसरा पढ़ेंगे पर, तो यहाँ पर हम ज़म्मा पढ़ेंगे। इला जब्बारिल अर्ज़, उन्ज़ुर इला जब्बारिल अर्ज़ ये मुताल्लिक़ है इसकी तरफ। कैफ़ा यतज़र्रअु, यतज़र्रअु इला तज़र्रु का माना आजिज़ी का इज़हार करना या आजिज़ी के साथ दुआ करना। इला जब्बारिल अर्ज़, जब्बारिल अर्ज़ से कौन मुराद है, बादशाह, बादशाह वक्त, वो कौन है, हारून रशीद हैं। और जब्बार समा से अल्लाह सुब्हानहु व तआला
اور جبار کا معنی ہے زبردست، زوراور۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا نفحات العرب کا 28واں سبق۔ اس میں کوشش ہم نے کی ہے پورا حل کرنے کی، لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔